یہاں ایک اس سلسلے میں ایک خوبصورت روایت میرے سامنے آتی ہے. عیب پہ پردے ڈالنا کتنی خوبصورت چیز ہے. اس روایت کو بزرگان چشت نے اپنی کتابوں میں لکھا. غور سے سننا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج سے واپس لوٹے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خرقہ، جبہ کہنے جبہ، اس جبے کے بارے میں فرمایا کہ معراج میں میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا، اور اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے یاروں میں سے یعنی اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہیں دے سکتے ہیں. آپ اپنے صحابہ میں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اسی کو دینا جو یہ بات کرے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. جو بات میں نے بتائی، جب کوئی بندہ یہ بات کرے گا تو یہ جبے کا وارث وہی ہوگا، اسی کو عطا کرنا. جب میرے آقا نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جبہ اللہ نے مجھے نوازا، عطا کیا ہے، مجھے ایک خلعت دی ہے اور مجھے حکم ہے کہ یہ میں کسی کو دوں، تو اب تم لوگ بتاؤ کہ میں کس کو دوں؟ کون ہے جو اس جبے کے بارے میں وہ بات کرے کہ میں دوں تو وہ کرے گا کیا جبہ لے کر؟ تو سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کریں. اگر آپ مجھے یہ جبہ دیں گے تو میں صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، یہ جبہ مجھے عطا کریں. وہ کیونکہ وہ صحابہ میں سب سے افضل تھے، حضور کے مصلی کے وارث، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. وہ غار میں دوسرے تھے، ان کا ذکر کیا اللہ نے، قرآن نے ان کو صحابی رسول کہا، ان کی شان ہے. لیکن نعمتوں کے لیے اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کس کو کون سی نعمت ملنی ہے. صدیق اکبر نے کہا صداقت سے زمین کو بھر دوں گا. ارشاد ہوا ابو بکر بات بڑی اچھی کہی تم نے، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں اس کو دوں جو یہ بات کرے جو میرے اللہ نے مجھے بتائی. پھر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے عطا کر دیں، اگر آپ مجھے دیں گے تو میں دنیا کو زمین کو عدل سے بھر دوں گا، انصاف سے بھر دوں گا. ارشاد ہوا عمر بات تم نے بڑی اچھی کہی، مگر مجھے حکم ہے کہ میں اسی کو دوں جو یہ بات کرے جس کو میرے اللہ نے بتایا ہے. پھر عثمان غنی نے عرض کی میرے آقا میرے کریم مولا بندہ پرور بندہ نواز آپ مجھے عطا کریں، اگر مجھے دیں گے زمین کو سخاوت سے بھر دوں گا. یعنی ہر صحابی اپنی اپنی صفت کا ذکر کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ذوالنورین تم نے اچھی بات کہی ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ بات سنوں تم میں سے کسی سے جو اللہ نے بتایا تو اس کو دوں. تو پھر خاتم الولایت اللہ اکبر باب مدینۃ العلم فاتح خیبر علی مرتضیٰ سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، جن کے بارے میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں جس کے بھی عیب دیکھوں گا اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا. آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے یہی کہا تھا علی یہ جبہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. آپ غور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شاہ جیلا. عیبوں پہ پردے ڈالنا کتنی بڑی چیز ہے. معراج کا وہ خرقہ سیدنا مولا کائنات کو دیا گیا، پھر انہوں نے امام حسن بصری کو دیا، پھر انہوں نے حضرت معروف کرخی کو، پھر حضرت حبیب اجمی کو. اس طریقے سے پھر وہ جو ہے وہ حضرت حبیب اجمی کو، معروف کرخی کو، پھر اس کے بعد حضرت سری سکتی کو، پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو. اس طریقے سے وہ سلسلہ آتے آتے ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے مولا، ہند کے راجہ 90 لاکھ کو
بڑھانے والے ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی، سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی. اور آگے پھر اس کے بعد بابا قطب الدین بختیار کاکی، پھر بابا فرید الدین، پھر سرکار نظام الدین، پھر سرکار برہان الدین غریب، پھر اس کے بعد سید زین الدین شیرازی جنہیں 22 خواجہ کہتے ہیں. ہمارے بعض مشائخ نے یہ کہا کہ وہ جبہ ان تک پہنچا اور وہ اب بھی ان کے دربار میں موجود ہے. ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، جو آپ معراج پر پہن کر تشریف لے گئے تھے. آپ اندازہ فرمائیں اس کا مطلب اے پوشیے خلق کس قدر شان کی بات ہے. تو جو ولی بنتا ہے اسے اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بناتا، پھر صفت غفاری سے اس کو حصہ دیا جاتا. مطلب کیا؟ معاف کرنا، اس کی طبیعت میں معاف کرنا ہے. یعنی وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑتا نہیں. مطلب ولی لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا، اس سے لڑ، اس سے بھیڑ، اس سے ٹکرا، اس سے بھیڑ نہیں. ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا ولیوں کا کام نہیں ہوتا.